ابراہیم میں تھا, مشرک تھا, ٹائنی لٹل پیونی مشرک. ساحل بھائی اصل مدے پہ اب آ جائیں ہم. آپ کہاں پر گمراہ تھے؟ گمراہ تو آپ تھے جو عزیر علیہ السلام کی پرستش کر رہے ہیں, تو وہ گمراہ تھے. سر ابھی ثابت ہوا ہے. سنیے, جب وہ گمراہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ. یہ کیا ہوا ہے, کس نے نکالا, یہ کیا ہوا ہے یار, who removed him, کیا یہ خود ہی نکل گئے؟ ساحل صاحب, ساجد صاحب, کوئی ہے؟ نیٹ ورک گیا ہوگا ان کا. ارے یار, ارے یار اتنا مزہ آ رہا تھا یار. یار یہ کیا ہوا بھائی, خود ہی نکل گئے رہیں گے وہ. نسائی میں بھی ہے لالا جی, سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے, تو اس میں ہے کہ کافر و مشرک کی قبر کا متعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو رونے لگے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے. وہ بھی رونے لگ پڑے. میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے واسطے دعا کرنے کی اجازت مانگی تو مجھ کو اس کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہ مشرکہ مری ہیں. ایگزیکٹلی سر جی. دیکھیں بات یہ ہے, مفتی ہو کے ہمیں ٹھوسے اور لیفٹ رائٹ گھسانے کی بجائے اگر قرآن و حدیث سے ثابت, کوئی بندہ, کوئی مفتی, کوئی معلم, کوئی عالم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد ہدایت پہ تھا. کوئی نہیں ثابت کر سکتا. کرسچن بناؤ گے تو بھی قرآن نے کرسچن کو کہہ دیا کہ وہ عیسیٰ اور اس کی ماں کی پرستش کرتے ہیں. عیسائی بناؤ گے تو قرآن نے عیسائیوں کو بھی پولیتھیسٹ ثابت کر دیا. قرآن محمد کو ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک خدا کی پرستش کرتا تھا. جی اگر بیک سٹیج فل ہوگا تو مفتی واپس نہیں جڑ سکے گا, اس کا انٹرنیٹ خراب ہوا تھا, آدھے رستے میں چلا گیا تھا, بیک سٹیج میں جگہ رکھو میں باقی لوگوں کو نکال دیتا ہوں. باقی ہمارے مومن بھائی جو ہے وہ پلیز نیکسٹ فرائیڈے کے دن جڑیے گا. باقی سب مومن بھائی کو میں ابھی نکال رہا ہوں, آپ فرائیڈے کو جڑیے گا کیونکہ جگہ خالی کرنا ہے اور یہ لاسٹ ڈسکشن ہے, اس کے بعد ہم اسٹریم کلوز کریں گے. تو پلیز یار میں تو مفتی کے لیے آیا تھا, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بات کر لوں گا مفتی صاحب, تو مفتی صاحب بھی بھاگ گئے, یا ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا. آ جائیں گے. میں جگہ بنا دیا ہوں. میں ان کا نام کیا تھا, مفتی حبیب الرحمان کچھ نام تھا, میں دیکھ رہا ہوں. جی مفتی صاحب سواگت ہے واپس آپ کا. ہاں فون سوئچ آف ہو گیا تھا میرا. ارے سر کوئی بات نہیں سر, ہم ہمت کر کے آپ واپس آئیے, بہت بڑی بات ہے یار. ہمت کر کے آپ پھر سے آئیے, بہت بڑی بات ہے. ہمت کی بات نہیں یار, وہ آپ جو ہے جب بھی کال کر رہے ہیں, ابھی میں کال لگتا ہوا دیر سے لگا ہے کال. ماشاءاللہ سر مبارک ہو سر. آپ واپس آئے سر, آپ بہت بہت دھنیہ واد ہے سر. یہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہے سر. محمد صاحب کو ذالن پایا اور پھر اس میں تو جواب ہو چکا تھا کہ جو ہے وہ جیسے ابھی ساحل بھائی نے سوال کیا تھا, اس وقت جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد خود بھی ذالن تھا نا, یہی تو بات ہے. قرآن حدیث دوبارہ قرآن کی آیت دکھائیں ساحل بھائی, اسکرین شیئر کریں. ہاں نہیں, یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی سر, دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ محمد نے لوگوں کو ہدایت دی کہ نہیں دی. 40 سال تک محمد کیا تھا یہ بات ہو رہی ہے. ساحل بھائی اسکرین ابھی تک آپ نے شیئر پہ نہیں لائے, نہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ان کے علاوہ اور بہت سے حضرات تھے جو مطلب گمراہ نہیں تھے, اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے, بتوں کے سامنے. محمد اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا. میں نے آپ سے سوال سمپل کیا تھا, آپ کو میں 2 منٹ دوں گا پورا اس کے بعد میں بولنے کے لیے, تاکہ آپ ایویڈنس دے سکیں. ٹھیک ہے, سوال سن لیجیے گا تاکہ کمپلیٹ ایویڈنس دے سکیں. محمد کی ماں جہنم میں, محمد کا باپ جہنم میں, آپ کو پتہ ہے حدیثوں کی روح سے. محمد کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذالن پایا اس کو, اور محمد کو ہدایت دی اللہ نے. ٹھیک ہے, محمد کے گھر میں بت تھے جس کو اللہ نے بتوں کو اپنے گھر سے ہٹا دے. ٹھیک ہے, ان کے سروں کو کاٹ دے. ٹھیک ہے, یہ بھی محمد کو بولا گیا. محمد کو کہا گیا اپنے گھر سے حاجرز ہٹا دے, یہ بھی بت ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے, ان ساری گواہیوں اور شواہد کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد ایک خدا کی پرستش کرتا تھا جبکہ اس کے گھر میں خود کے بت تھے. سنیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی بت تھے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پرستش نہیں کرتے تھے. تو اللہ محمد کی ماں کیا کرتی تھی, جہنم میں کیوں ہے؟ ابھی تو آپ کا نہیں, اب یہ میری بات مکمل کرنے دیجیے. جی پلیز. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے, تو اللہ نے ان کو واقفیت کرائی, یعنی شریعت کے احکامات بتلائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. آپ سیرت پڑھیے, کسی بھی بت کی پرستش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے.
اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. عرب کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے جو ہٹ چکے تھے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے, اور بہت سے ایسے احباب بھی تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے, اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. لیکن وہ جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے شروع سے ہی, جب سے دنیا بنی, جب سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کا نظم کیا ہے, کسی نہ کسی کو پیغمبری دی ہے, ان کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتلاتے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. جب شریعت کے احکام سے واقف نہیں تھے وہ, اسی کو اللہ نے ذلن فرمایا, اسی لیے چنا. واقف نہیں تھے اسی لیے اللہ نے چنا, پھر ان کو شریعت کے احکامات سے واقف کرایا. یہ تو ہو گئی بات. نہیں, یہ تو ہوگی بات نہیں ہے, یہ تو ہوگی بات نہیں. یہیں سے تو گیم شروع ہوا. آپ نے 4 باتیں کی, وہاں پہ گیم خراب کر دیا آپ نے اصل مدے کا جواب ہی نہیں دیا. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا, مفتی اصل مدے کا جواب نہیں دیتے, 3600 چیزیں یہاں سے لیفٹ رائٹ کر دیں گے, لیکن اصل مدہ. سر ایک سیکنڈ سر, ایسے نہیں چلے گا. آپ بول رہے تھے میں چپ تھا, اب میری باری ہے بولنے کی. باری کھیلیں گے نا, ایسے تو نہیں نا کھیلیں گے. آپ نے اصل مدے کا جواب نہیں دیا. میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے کہا ابراہیم کے گھر میں بھی بت تھے. ابراہیم کے گھر میں بت اس لیے تھے کہ ابراہیم کا باپ بناتا تھا, محمد کا باپ تو بت بناتا ہی نہیں تھا, تو محمد کے گھر میں بت کیوں تھے یہ آپ نے بتانا ہے. نمبر 1 بات, سر 4 پوائنٹ آپ نے رکھے, مجھے 4 رکھنے پڑیں گے ورنہ 4 پوائنٹ رکھنے نہیں تھے آپ نے. جتنے پوائنٹ آپ نے رکھے اتنے پوائنٹوں کا میں جواب لوں گا, نہیں تو پھر 4 پوائنٹ نہ رکھے, 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں. نمبر 1 بات. دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ محمد کا والد محمد کا باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں, اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا, کیوں ہے جہنم میں. ٹھیک ہے. نمبر تیسری بات آپ نے مجھے کہی کہ محمد نے کبھی ورشپ نہیں کی بتوں کی. محمد نے ورشپ نہیں کی بتوں کی, تو سورہ المدثر میں محمد کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ رجس نکال دو اپنے گھر میں سے, پلیز جواب دیں. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلا دیا گیا کہ یہ پرستش بتوں کی غلط ہے, تو اس کے بعد تو کعبۃ اللہ کے اندر سے نکالنے کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ, کعبۃ اللہ سے بھی نکالے. لیکن محمد کو بت نکالنے کا کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے, کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے, 4 صورتیں آنے کے بعد کہا جا رہا ہے. سورہ مدثر کی صورت ہے قرآن کی بائی ریویلیشن. ہاں تو 4 سورے کیا, اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرستش نہیں کرتے تھے. کس نے کہا, ثابت کریں. اور کعبۃ اللہ میں سے نکالنے کے لیے کب کہا جا رہا ہے, 13 سال بعد کہا جا رہا ہے. 13 سال کیا مکہ فتح کرنے کے. تو نہیں, آپ دیکھیے, آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بری جو خراب چیزیں ہیں تو اس کو جو ہے نہیں, آپ جو ہے کیا بولے آپ, محمد کے گھر میں بت کیا کر رہے تھے؟ اگر محمد ان کی پرستش نہیں کرتا, کیا انہیں سجا کے رکھا ہوا تھا, ان کے اوپر جا کے روز تھوک پھینکتا تھا, کیا کرتا تھا محمد ان بتوں کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, گھر سے کون سا گھر مراد ہے آپ کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو بت تھے ہی نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں تو بت تھے ہی نہیں. نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت کی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے پہلے غار میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ ٹاپک سر جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ سر جی آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں محمد کے گھر میں بت تھے, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں محمد کے گھر میں بت تھے, قرآن کی دکھاتا ہوں آپ کو, تسی اور بھی نہیں, قرآن کی روح سے نہیں, آپ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. عرب کے اندر ہر گھر میں بت تھا. عرب پورا بتوں کی پرستش کرتا. سکرین دیکھیں سر, نہیں, آپ اسکرین بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے. کعبۃ اللہ کے اندر محمد کے گھر میں بت کیا تھے؟ کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے نا, وہاں پر بھی بت تھے. عربی پڑھ کے دکھائیں. یا ایھا المدثر پڑھیے ذرا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ابن کثیر کیا لکھ رہے ہیں؟ ابن کثیر لکھ رہے ہیں او پرسن envelop your garden, arise and warn and magnify your Lord.
and purify your garment and keep away from unrighteous. यार आप जो है तफसीर जो भी कर रहे हैं वो मारिफ कुरान निकालिए या फिर जो है मुफ्ती साहब एक सेकंड, इंग्लिश नहीं आती मुझे। मुफ्ती एक सेकंड में ट्रांसलेट करके दूंगा, सबर है छुरी सले साहब। नहीं आप तफसीर निकालिए। देखे